مجھے دنیا میں مقبولیت نہیں، بس اللہ سے قبولیت چاہیے۔ اس کے نزدیک ضابطے بہت الگ ہیں جانچنے اور پرکھنے کے۔ وہ دل دیکھتا ہے صورت نہیں، وہ نیت دیکھتا ہے عمل نہیں، وہ کوشش دیکھتا ہے نتیجہ نہیں، وہ معیار دیکھتا ہے مقدار نہیں۔ انسان خطا کار ہو، گناہ گار ہو، پریشان ہو، بے عمل ہو، مگر کبھی اپنے خالق کا در نہ چھوڑے۔ جو قطار میں آخری نمبر پر کھڑا ہو اسے بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، لیکن جو قطار چھوڑ کے منہ پھیر کے چل دے اس کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ جب انسان اللہ سے شیئرنگ شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے سہولت و آسانی پیدا کرنے کے راستے کھول دیتا ہے۔ مصائب ہٹ جاتے ہیں، مشکلات ختم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اچھے اور مخلص دوست بہترین سہولت کار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارا بہترین دوست کون ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں نا، تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا، معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں نا۔ اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے، اس لیے صبر سے انتظار کریں۔ اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں، بہت جلد اللہ آپ کو آپ کا اجر دے گا۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ میرے خیال میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہم زندگی میں جن مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہمارے جو ارادے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہے، کیونکہ اللہ سب جاننے والا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے، مضبوط رہیں اور اس حقیقت کو کبھی بھی نہ بھولیں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ آپ کی زندگی کے بدترین دور سے کھینچ کر لے آئے گا۔ وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ اللہ کو تم سے بہت محبت ہے، بس اس کے اظہار کا طریقہ ذرا الگ ہے مگر بہت بہترین ہے۔ اللہ نے تمہاری ہر دعا کو سنا ہے اور اللہ نے تمہیں تمہاری منزل کے لیے، تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک پہنچانے کے لیے سب کچھ سوچ رکھا ہے۔ تمہیں لگتا ہے دروازے بند ہو گئے، تمہارے سوچے ہوئے دروازے بند ہوں گے تو تم اللہ کے بنائے ہوئے راستے پر آؤ گے نا۔ تو بس جو اللہ کا راستہ ہے اس پہ توکل سے اور صبر سے چل پڑو کہ تمہارا یقین اللہ نہیں توڑے گا، وہ تمہیں راضی کر دے گا، اور جس منزل کا صرف تم نے خواب دیکھا ہے وہ اس کو حقیقت میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ تو چل پڑو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم تنہا نہیں ہو۔ اپنے رب کے سامنے جھکنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں پڑ جاتا۔ تکلیف میں تو رب اور بھی یاد آنا چاہیے۔ میں اس لیے بار بار آپ لوگوں سے کہتی ہوں نماز روزے کی پابندی کیا کرو، کیونکہ تمہیں اللہ نے نعمتیں بڑی دی ہیں۔ اللہ کا جتنا زیادہ فضل ہو آدمی کو اتنا رب کو یاد کرنا چاہیے۔ جب بھی اپنے لیے کچھ مانگیں ساتھ آسانی ضرور مانگیں، چیزیں مل جاتی ہیں
مگر وہ مشکل بن جاتی ہیں۔ مشکل کو آسان بنانے کے لیے دعا کرنا اور دعا پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے لیے پسندیدہ راستے چلنے سے پہلے ان راستوں کے آسان ہونے کی دعا کریں، کیونکہ راستہ تو مل جاتا ہے مگر پھر اس پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سکون میں آنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنیں۔ نظریات کا اختلاف اور رجحانات میں فرق تو فطری عمل ہے، مگر اپنی ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ زندگی اتنی آسان نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں، اور اتنی مشکل بھی نہیں جتنا آپ سوچتے ہیں۔ لوگوں کے لیے آرام کا باعث بنے، نہ کہ اذیت کا۔ زندگی تو گزر جائے گی، رہ جائے گا تو آپ کا رویہ۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور غم کی کیفیت ہمیں چور چور کر دیتی ہے، تب یہ بے چین نگاہیں رب کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گا۔ تب ہم بہت بے بس ہوتے ہیں، اپنی بے بسی لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ شرمندگی اور غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نہیں نکل پاتے، مگر اللہ پھر بھی سب سمجھ جاتا ہے، اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں پہ وہ کن فرما دیتا ہے۔ کن سے فیکون کا، یقین سے محبت کا، زندگی سے موت کا، بکھرنے سے سنورنے کا، اندھیرے سے نکال کر روشنی دکھانے کا، دن کے ڈھلنے سے چڑھنے کا، خزاں سے بہار کا، شکست سے فتح کا، سب اختیار میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو کیوں مایوس ہوتے ہو، پھر کیوں شکوے کرتے ہو؟ وہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ بس اس رب سے رابطہ قائم کرنے کی دیر ہے، صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا ہمارے پیغمبروں کا یقین؟ مچھلی کا پیٹ، گپ اندھیرا، رب کو پکارا اور نجات مل گئی۔ کہاں ہے ہمارا یقین؟ چھوٹی سی مشکل، پریشانی پہ سب سے پہلے ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ میرے ساتھ ہی اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایک دفعہ دل کے یقین سے پڑھ کر دعا تو کریں۔ رب کے فیصلے سب سے بہترین ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہونا، کیا ہم کبھی آگ میں گرائے گئے ہیں؟ نہیں نا۔ تو ہم اپنی عام سی مشکل کے لیے کیوں چھوٹی سی دعا نہیں مانگ سکتے؟ کیوں ہم اپنی زندگی سے شکوہ نکال نہیں دیتے؟ رب پر بھروسہ کریں اور توکل، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کریں، اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ وہ تمہیں ناممکن کے وسوسوں میں الجھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں ممکن کی تڑپ اللہ کی جانب کھینچ کر لے جائے۔ اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ خود سے ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھنا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے؟ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا، اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا۔
تم نصیب اور وقت سے لڑتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ پاک نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ تمہاری دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو تمہارا مقدر نہیں کر سکتا، اور دعاؤں سے تو رب بھی مل جاتا ہے، تو پھر یہ چاہت کیا چیز ہے؟ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر ہی رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ کبھی اللہ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں۔ کبھی اللہ کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ اس کی حکمتیں آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور آپ کے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں تب آپ ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہیں جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جسے آپ اللہ کی مدد کہتے ہیں۔ جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اس ذریعے سے مدد کرے گا جس سے کوئی واقف نہیں، آپ بھی نہیں، تو پھر مدد وہاں سے آتی ہے جہاں آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، اور انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لے جاتا ہے، جس کے ایک حکم سے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے اور نہ ہی علم۔ صبر، یقین، توکل اور اللہ کو پا لینے کی طلب، یہ معجزے ہیں سارے تمہارے یقین کے۔ اور اگر تم اللہ سے اس بات سے ناراض بیٹھے ہو کہ سب کچھ دینے کے بعد بھی دل بے سکون ہے اور ایک عجیب بے چینی ہے جو تہجد کے عبادت سے بھی نہیں مٹی اور دعاؤں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو سنو، یہ تو تمہارا وہم ہے جو اللہ سے تمہیں دور کر رہا ہے۔ تمہارا اللہ کی طرف آنا اور پھر دل بے سکونی یا عجیب بے چینی جو تمہیں اللہ سے خود کو دور کر رہی ہے۔ دیکھو، دعائیں تو بھی ہمارے لیے معجزہ ہیں۔ اللہ سے تم یہ معجزہ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اسی سے اسی کو کیوں نہیں مانگ لیتے؟ وہ بے چینی کے بعد صبر کیوں نہیں مانگ لیتے؟ وہ بے سکونی کے بعد یقین کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بندوں کی تقدیریں پل بھر میں بدل دیتا ہے، اس کے لیے بس ایک کن کی بات ہے۔ وہ تو پتھروں سے بھی راستے بنا دیا کرتا ہے۔ یہ بے چینی، یہ بے سکونی، اللہ سے دوری، تم اللہ سے کیوں نہیں گفتگو کرتے؟ تم اللہ کو دوست کیوں نہیں بنا لیتے؟ اللہ وعدوں کا بڑا پکا ہے۔ یہ بے چینی اور بے سکونی تمہیں گفتگو کرنے کا بہانہ دے رہا ہے۔ اللہ تمہیں سننا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اللہ کی ذات سے اس قدر مایوس ہو جاتا ہے کہ زبان سے شکوہ کرنے لگتا ہے۔ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر اذیت ایک مدت کے لیے آتی ہے، پھر جب سب جھیل چکے تو نکلنے کا طریقہ تلاش کرنے کے بجائے مزید دھنستا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ دکھ تو سہارا بنتے ہیں، یہ دکھ تو توجہ دیتے ہیں کہ اے تھکے ہارے اللہ کے بندے، چلتا جا بس تھوڑا اور۔ جب بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے چلتا جاتا ہے تو ایک خوبصورت منزل اس کے انتظار میں ہوتی ہے۔ صبر اور شکر کے بعد خوبصورت منزل پا لینے کے بعد بندہ اپنے صبر پر رشک کرتا ہے، اور ویسے بھی سوائے اللہ کے یقین کے بندے کے پاس کیا بچتا ہے بھلا؟ میں آپ سب کو ایک بات بتاؤں،
یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ جب کسی دعا پر ہمارا دل اٹک جاتا ہے اور ہم بہت دعائیں کرتے ہیں تو ایک لمبے عرصے کے بعد نا امید ہو کر نہیں بلکہ تھک کر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، تبھی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بس کرنا یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دیں، مان جائیں اس کی، چھوڑ دیں ضد۔ وہ رب جب تک توفیق دے مانگتے رہیں، لیکن ایک وقت پر جب لگے کہ اب رک جانا چاہیے تو رک جائیں۔ آخر بھاگ کر جائیں گے بھی تو کہاں؟ اللہ کی رضا نہیں مانیں گے تو آپ کو آپ کی رضا میں تھکا دے گا، اور اگر اس کی مان جائیں گے تو وہ دنیا جہان کی ہر نعمت نصیب کر دے گا۔ اس کی مان کر ہی دعا قبول ہوگی، اس کی مان کر ہی سکون نصیب ہوگا۔ دعائیں تو اللہ کو سب سے پیاری ہوتی ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے، جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا، وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاڈلی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ نے درد کے کس مقام پہ پہنچ کر وہ مانگی ہیں اور کتنی تڑپ سے مانگی ہیں کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے قاصر ہو گئی ہے۔ اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کہوں، کیسے کہوں، تو سب جانتا ہے، میری خاموشی سمجھ لے۔ یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ لو پھر جان گیا میں، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ کہ میں عطا کرنے والا ہوں۔ تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں۔ اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں، اور کیسے دل کی بکھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے، ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کے سارے کام ہی بڑے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں، تو پھر مانگتے رہیں، الفاظ نہ ملے تو رو دیں، کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے، وہ تو چیوٹی کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو پھر اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کے مطابق کر دیتی ہیں، یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہیں، لیکن رد کبھی نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کن سے پیار کرتا ہے؟ آؤ تمہیں بتاتی ہوں اللہ کن سے پیار کرتا ہے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو آزمائش میں بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو تاخیر کے بعد بھی مانگنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو دلوں میں نفرتیں نہیں رکھتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو دل دکھنے کے بعد بھی دل دکھانے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے دلوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اس گناہ پہ اڑے نہیں رہتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی راہ پہ بھلے صحیح طرح سے نہ چلیں لیکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اپنی نیکیوں کی آڑ میں دوسروں کے گناہوں کا چرچا سرے عام نہیں کرتے۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو کسی کو بھی اپنے وجود سے تکلیف نہیں پہنچاتے، پھر چاہے وہ خود کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اپنے مطلب کے لیے ہی صحیح لیکن اس سے رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے
جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور آخر میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کن سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ جو آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں، جن پہ حالات بہت سخت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے سب سے بڑا انعام رکھا ہوتا ہے۔ جانتے ہو وہ انعام کون سا ہے؟ اللہ کی محبت کا انعام ہوتا ہے ان کے لیے، ایسا انعام جو وہ سوائے چند لوگوں کے کسی کو نہیں دیتا، ایسا انعام جسے پانے کے بعد عرش والے بھی اور دنیا والے بھی اس شخص کو رشک سے دیکھتے ہیں۔ تو بس وہی انعام تمہارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی اللہ ہے، اور اس کے بعد تو نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، نہ کوئی خواہش رہتی ہے۔ جتنی زیادہ آزمائش اتنا ہی زیادہ صلہ۔ تو پھر آئندہ کبھی بھی اللہ کی محبت پہ سوال نہیں کرنا کہ اللہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ نہ تو تمہارے گناہ اس کی محبت بدل سکتے ہیں، نہ ہی تمہارے اعمال۔ جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہو اور آپ سوچتے ہو کہ ایسا کیسے ہوگا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو آپ اس کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ اسی طرح جب آپ دعا مانگتے ہو اور قبولیت کے راستے نظر نہیں آتے تو آپ مانگنا چھوڑ دیتے ہو۔ بات صرف آپ کی اپنی سوچ کی ہے اور آپ کے یقین کی ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کا یقین ہی ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ سالوں سے مانگی ہوئی دعا اب تک قبول نہیں ہوئی اور لگتا ہے کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا قبولیت کا۔ لیکن پھر بھی دل اسی ایک دعا کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں اسی کی التجا کرتے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ ناممکن ہے، پھر بھی چاہتے ہوئے بھی دل سے خیال نہیں نکال پا رہے ہو۔ تو سنو، دعا کچھ بھی کر سکتی ہے، مطلب کچھ بھی۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور وہ ایک ہی دعا کا فوراً لب پر آ جانا بے وجہ نہیں ہوتا۔ اللہ دل میں بھی وہی ڈالتا ہے جو اس نے مقدر کا حصہ بنایا ہوتا ہے۔ اب یہاں سوال آتا ہے، نصیب تو پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، پھر وہ کیسے ملے گا جو ہم نے چاہا؟ ہو سکتا ہے جو ہم نے چاہا وہ ہمارے نصیب میں نہیں۔ تو دعا وہ واحد ہتھیار ہے جس کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے جو مقدر کے لکھوں کو بھی آپ کی چاہت سے بدل سکتی ہے، ناممکن کو ممکن بنا کر آپ کے سامنے لا سکتی ہے۔ فوراً قبول نہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے یا کبھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے تو آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر روک کر آپ کو اشارہ دے دیا کہ قبولیت کی جا چکی ہے۔ مقدر بدل جایا کرتے ہیں، اس لیے مانگنا نہ چھوڑنا۔ راستوں کے اندھیروں سے گھبرا کر بس امید کا دامن نہ چھوڑنا۔ بات صرف یقین کی ہے، یقین سے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے دل میں یہ خیال آنے ہی نہ دو کہ جو ہم نے مانگا وہ ملے گا یا نہیں، بلکہ اس رب پر اور اپنی مانگی گئی دعا پر اتنا یقین رکھو کہ جو مانگا ہے وہی ملے گا۔ ہمارے لیے اگر نہیں بہتر تو آپ کا یقین آپ کی دعا سے آپ کا رب اسے بہتر بنا کر
آپ کی جھولی میں ڈال سکتا ہے، اور جس پر دنیا ناممکن کی مہر لگا چکی ہے اس پر جلد ہی اللہ ممکن کی مہر لگا دے گا۔ زندگی میں آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں، اور آزمائش انہی پر آتی ہیں جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، جن کا یقین پختہ ہوتا ہے۔ ان کا یقین آزمایا جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے لیے کتنا صبر کرتا ہے، کہیں آزمائش کو دیکھ کر مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری تکلیف ہماری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اب ہم سے نہیں برداشت ہو رہا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اور پھر ہم اس پر یقین رکھنے کے بجائے حالات سے اور وقت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ پر یقین پختہ ہوگا نا تو زخم چاہے کتنا بھی گہرا ہو اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پر یقین رکھنے والے مایوس نہیں ہوا کرتے، بلکہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں وہی انسان سکون میں رہتا ہے جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ پھر حالات جو بھی ہوں ان کے دل میں سکون اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، سب سنتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ لوگ چھوڑ دیں وہ نہیں چھوڑتا اکیلا، ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے دیے پر راضی ہو جاتے ہیں نا تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے نا تو پھر کیا غم اور کیا تکلیفیں۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کیا کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں، جب اسے ہمت مانگی جائے اس سے صبر مانگا جائے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا۔ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ، کیسے چھوڑ دے گا تنہا تم کو۔ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے، نہ بھی بتاؤ تو وہ سارے حال خوب جانتا ہے۔ اور جب امید اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر رہ ہی نہیں سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے بہتریاں لانی ہوتی ہیں ان کی قبولیت کا وقت بھی اتنا ہی طویل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دعائیں ہی اصل میں ہمارا انعام ہوتی ہیں، اور ہر انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ تاخیر بھی دراصل اجر ملنے سے پہلے کا امتحان ہے، تبھی تو اللہ نے اب تک وہ چاہتیں بھولنے ہی نہیں دی۔ جب دینے والا مایوس نہیں ہونے دے رہا تو ہم نے بھی مانگنا نہیں چھوڑنا۔ وہ فیض معجزوں کا ہوتا ہے جب اللہ انتظار بڑھا کر بھی ہمارا یقین کم نہیں ہونے دیتا۔ جن دعاؤں کو اللہ ہمارے دل میں زندہ رکھتا ہے نا، وہ دعائیں ہمارے لیے ہی ہوتی ہیں۔
اس لیے انہیں مانگ کر دل کو اطمینان رہتا ہے۔ تو بس ہمیں توکل رکھنا ہے، اس بات کا توکل کہ جس نے جستجو کی لگن عطا کی ہے وہی قبول بھی کرے گا۔